فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے۔ 22واں باب انصار حسینی کے مختصر حالات و شہادات اور ان کے زرعی کارنامے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 374 کا بقیہ حصہ نمبر 17، حنظلہ بن اسد شبامی الحمدانی۔ جناب حنظلہ بنی شبام کے چشم و چراغ تھے، جو کہ ہمدانی کا ایک قبیلہ حساب ابصار العین نے لکھا ہے کہ جناب حنظلہ بن اسد شبامی نامور شیعوں میں سے تھے، خوش تقریر اور صاحب فصاحت و بلاغت تھے، نیز بہادر اور دلیر اور قاری قرآن بھی تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام علی تھا، جس کا ذکر کتب تواریخ میں موجود ہے۔ جناب سید الشہداء کے کربلا میں نزول اجلال فرمانے کے بعد حنظلہ جماعت حسینی میں آ کر شامل ہوئے۔ آغاز جنگ سے پہلے امام علیہ السلام انہیں پسر سعد کے ساتھ پیام و کلام کے لیے بھیجتے تھے۔ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام کے اعوان و انصار بالکل تھوڑے رہ گئے تو جناب حنظلہ اذن جہاد حاصل کرنے کے لیے امام کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جدھر سے کوئی تیر یا تلوار یا نیزے سے وار کرتا تھا، جناب حنظلہ آگے بڑھ کر اپنے منہ یا سینے یا ہاتھوں پر اسے روک لیتے تھے اور بآواز بلند قوم اشقیاء کو مخاطب کر کے کہتے تھے: اے میری قوم، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر پچھلی امتوں کے سے دن نہ پڑ جائیں، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کی سی حالت نہ گزرے۔ حالانکہ اللہ بندوں کے حق میں ظلم نہیں کر چاہتا، اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں قیامت کا دن کا بھی اندیشہ ہے۔ جس دن تم روگرداں ہو کر چلو گے تو اس دن اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس سے خدا تعالیٰ توفیق ہدایت سلب کر لے، پس اس کا رہبر کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد پکار کر کہا: اے قوم، امام حسین کو شہید نہ کرو، ورنہ خدا تمہیں اپنے عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دے گا، اور ہمیشہ وہ آدمی غائب و خاسر ہوتا ہے جو افطرہ پردازی کرتا ہے۔ اس کے لیے سورۃ مومن آیت نمبر 30 تا 33 کی تلاوت کریں۔ ان کا کلام سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے پسر اسد، خدا تم پر رحم کرے۔ یہ لوگ عذاب و عقاب خدا بندی کے مستحق تو اسی وقت سے ہو چکے ہیں جب صبح عاشورہ تمہاری دعوت الی الحق کو مسترد کرتے ہوئے تجھے اور تیرے ہمراہیوں کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کی نجات کی کیا امید ہو سکتی ہے جبکہ تیرے کئی صالح بھائیوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کر چکے ہیں۔ ابن اسد نے کہا: ہاں فرزند رسول، آپ سچ فرما رہے ہیں، میری جان آپ پر قربان، مگر یہ تو فرمائیں کیا ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نہ جائیں اور اپنے نیک بھائیوں کے ساتھ جا کر شامل نہ ہوں؟ امام نے فرمایا: بے شک اس عالم کی طرف جاؤ جو دنیا و محافیہ سے بہتر و برتر ہے، اور ایسی سلطنت کی طرف جو کبھی کونا نہ ہوگی۔ اجازت جہاد ملتے ہی حنظلہ نے کہا: فرزند رسول، آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام ہو، خدا کرے کہ جنت الفردوس میں ہم اور آپ اکٹھے ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: آمین آمین۔ پھر شمشیر بکف ہو کر دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر بڑی دلیری اور جانفشانی سے جہاد کی، پھر دشمن ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر دیا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہاں کتاب کا حوالہ ہے ذخیرہ، صفحہ نمبر 247، نفس صفحہ نمبر 149،
لوائج صفحہ نمبر 121، کامام صفحہ نمبر 351، فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254، تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 وغیرہ۔ نمبر 18، عبد الرحمن بن عبداللہ الزئی۔ جناب عبد الرحمن جن کے حالات پردہ خفا میں ہیں، یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو مخالفین کے دریائے لشکر میں ڈال دی اور چند ناریوں کو واصل جانم کرنے کے بعد خود دولت شہادت حاصل فرمائی۔ کتاب کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 154، لوائج صفحہ نمبر 130، فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233۔ نمبر 19، سعد بن حنظلہ تمیمی۔ ان کے حالات بھی نہیں مل سکے۔ محدث قمی وغیرہ نے صرف اس قدر لکھا ہے، یہ بزرگوار حضرت شہید الشہداء کے لشکر کے نامور لوگوں میں سے تھے۔ نمبر 20، ابو ثمامہ سداوی۔ نام و نسب عمر بن عبداللہ الحمدانی السائدی اور کنیت ابو ثمامہ ہے۔ جناب ابو ثمامہ مشہور تابعی شاہ سوار حضرت امیر المومنین کے مخصوص اصحاب اور کوفے کے مشہور شیعان حیدر کرار میں سے تھے۔ حضرت امیر کے ہمراہ تینوں جنگوں میں رہ کر داد شجاعت و ایمان دے چکے تھے۔ جناب کی وفات کے بعد امام حسن سے وابستہ رہے۔ صلح حسانی کے بعد جب امام واپس مدینہ تشریف لے گئے تو یہ کوفے ہی میں مقیم رہے، حتیٰ کہ ہلاکت معاویہ کے بعد جب شیعان علی سلمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور امام کو کوفہ تشریف لانے کا دعوت نامہ لکھا تو یہ بھی ان لوگوں میں شریک تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں تشریف لائے تو یہ بزرگوار جناب مسلم کے حکم سے شیعان علی سے رقم جمع کر کے اس سے اسلحہ جنگ خریدتے تھے، کیونکہ یہ اسلحہ شناسی میں بڑے ماہر تھے۔ شہادت مسلم کے بعد روپوش ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کو بہت تلاش کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر جب ان کو جناب سید الشہداء کے بجانب عراق تشریف لانے کی اطلاع ملی تو جناب نافع بن حلال جہنی کے ساتھ پوشیدہ طور پر خدمت امام میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں کسی منزل پر قافلہ حسینی کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہی وہ بزرگوار تھے جنہوں نے روز عاشورہ زوال آفتاب کے وقت فرض شناسی کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہوئے خدمت امام میں عرض کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ آخری نماز حضور کے اختتام میں پڑھ کر بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوں، اور امام علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو دعا دی تھی کہ تو نے اس وقت نماز کو یاد کیا ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ ایک تحقیق اب قابل غور یہ امر ہے کہ آیا جناب ابو ثمامہ کی یہ تمنا پوری ہوئی یا نہ۔ بعض کتب مقاتل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہو سکی بلکہ اسی ہنگامے ظہر کے ہنگامے میں اپنے چچا زاد بھائی قیس بن عبداللہ الساعدی کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ چنانچہ کتاب مستطاب شہید انسانیت کے لائق مؤلف رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ سوچ کر نہایت تکلیف ہوتی کہ ابو ثمامہ کی تمنا کہ وہ نماز ظہر امام کی ابتدا میں پڑھ لیں پوری نہیں ہوئی، بلکہ اسی ہنگامے میں اپنے قبیلے کے ایک شخص کے ہاتھ سے جو فوجی یزید میں تھا وہ شہید ہوئے۔ تاریخ طبری و کامل کے بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، مگر ہماری متعدد کتب سیر و تراجم سے اس خیال کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ یہ معلوم کر کے روحانی مسرت و شادمانی حاصل ہوتی ہے کہ ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی تھی۔ چنانچہ ذخیرۃ الدارین میں صفحہ نمبر 246 پر لکھا ہے، جب امام حسین نماز خوف کے طریقے پر نماز ظہر پڑھا چکے تو ابو ثمامہ سعدی نے آگے بڑھ کر خدمت امام میں عرض کیا، یا ابا عبداللہ، میں نے اب یہ عزم کر لیا کہ اپنے بھائیوں سے ملحق ہوں، اور میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ کو یکا و تنہا دیکھتے ہوئے جان سپاری میں پیش کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، ہم بھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے ساتھ ملحق ہونے والے ہیں۔ اذن جہاد ملتی ہے جناب ابو ثمامہ نے خوب جنگ کی، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو گئے۔ اس وقت ان کے چچا زاد بھائی قیس بن عبداللہ نے، جسے آپ سے کوئی سابقہ عداوت تھی، آپ کو شہید کر دیا۔ ایسے ہی فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے،
آخر اس عبارت کا مطلب بھی وہی ہے جو ذخیرے کی عبارت کا ہے۔ ان حقائق سے معلوم ہوا ہے کہ ابو ثمامہ کی شہادت فریضہ ظہر ادا کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ نمبر 21 یحییٰ بن سلیم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ ظہر کے قیامت خیز ہنگامے کے بعد امام سے اجازت جہاد لے کر میدان کارزاز میں رجز پڑھتے ہوئے نکلے، پھر کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 198، نفس المحموم صفحہ نمبر 154، فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146، قمقام صفحہ نمبر 356۔ نمبر 22 یحییٰ بن کثیر انصاری، جناب یحییٰ اذن جہاد حاصل کرنے کے بعد رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں نکلے، پھر بڑی شجاعت و دلیری کے ساتھ جہاد کیا، حتیٰ کہ بقول صاحب شرح شافیہ ابی فراس 40 اور بقول ابی مخنف 50 آدمیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود شربت شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح شافیہ ابی فراس حمدانی صفحہ نمبر 131، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 260، فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 وغیرہ۔ نمبر 23 یحییٰ بن ہانی بن عروہ المرادی، ابی مخنف اور صاحب ذخیرۃ الدارین کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جناب یحییٰ عمرو بن الحجاز الزبیدی کے بھانجے تھے، کیونکہ عمرو کی بہن رویا ہانی بن عروہ کی زوجیت میں تھیں، جن کے بطن سے یحییٰ پیدا ہوئے۔ جناب مسلم و ہانی کی شہادت کے بعد یحییٰ ابن زیاد کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے۔ جب سید الشہداء کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی تو کسی نہ کسی طرح خدمت امام میں پہنچ گئے اور روز عاشوراء بقول بعض حملہ اولا میں اور بقول سید محمد بن ابی طالب مبارزہ طلبی میں رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔ اس طرح متعدد ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 256، فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147۔ نمبر 24 جنادہ بن حارث الانصاری، نام و نسب جنادہ بن کعب بن حارث الانصاری الخزرجی، یہ بزرگوار ولایت اہل بیت میں اخلاص رکھنے والے اصحاب حسینی میں سے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ سے اپنے اہل و عیال سمیت سفر عراق میں جناب امام حسین کے ساتھ آئے تھے۔ روز عاشوراء جب مارکہ کربلا شروع ہوا تو یہ بزرگوار اذن جہاد حاصل کر کے رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، پھر لشکر فجار پر حملہ کر کے 16 ناریوں کو دارالبوار میں پہنچایا۔ اس کے بعد خود فیض شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 244، فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76، بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 98۔ نمبر 25 ایک نوخیز صاحبزادے کی شہادت، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک نوخیز لڑکا میدان کارزار میں نکلا جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 11 سال تھی۔ کتاب کا حوالہ ذخیرۃ الدائرین صفحہ نمبر 244، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 290۔ اور اس کا والد پہلے جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ اس بچے کی والدہ نے جو اس سفر میں اس کے ہمراہ تھی، یہ حکم دے کر کے بیٹا جاؤ اور فرزند رسول کی حمایت میں جہاد کر کے جان نثار کرو، روانہ کیا۔ چنانچہ جب وہ لڑکا اذن جہاد کے لیے بارگاہ امام میں حاضر ہوا تو سید الشہداء نے اسے دیکھ کر اصحاب سے فرمایا، یہ نوخیز لڑکا ہے، اس کا والد پہلے شہید ہو چکا ہے، شاید اس کی والدہ اس کے میدان جنگ میں جانے پر راضی نہ ہو۔ لڑکے نے عرض کیا، میرے آقا میرے والدین نے تو مجھے حکم دے کر اور جنگی لباس پہنا کر بھیجا ہے۔ اذن حاصل کرنے کے بعد رجز پڑھتے ہوئے میدان وغیرہ میں نکلا، پھر جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کے۔ ستمبر قاتل نے اس کا سر قلم کر کے سپاہی حسینی کی طرف پھینک دیا۔ اس کی دلیر ماں نے سر کو اٹھا کر کہا، شاباش ہے میرے دل کے سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا۔ پھر سر اٹھا کر اس ظالم کو زور سے دے مارا۔
جس سے وہ واصل جہنم ہو گیا، اور بعد ازاں عمود خیمہ لے کر یہ کہتی ہوئی حملہ آور ہوئی۔ اسی طرح 2 ناریوں کو واصل جہنم کر دیا۔ سید الشہداء نے اسے واپس خیام میں پلٹ آنے کا حکم دیا اور اسے دعائے خیر دی۔ کتاب کا حاشیہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 156، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 132، بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 298۔ سید الشہداء نے اسے واپس خیام میں پلٹ آنے کا حکم دیا اور اسے دعائے خیر دی، اور باروایت لڑنے سے قبل امام نے اسے واپس لوٹا دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 244۔ وضاحت: بعض ارباب مقاتل کا خیال ہے کہ یہ نوخیز لڑکا جناب جنادہ بن قاب بن الحرث الانصاری مذکور کا ہی صاحبزادہ تھا اور اس کا نام عمرو بن جنادہ ہے، واللہ اعلم۔ کتاب کا حوالہ ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 244، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 290۔ نمبر 26، سید الشہداء کے ترکی غلام کی شہادت۔ سید الشہداء کا ایک ترکی غلام جو کہ قاری قرآن تھا، ان کا نام نامی غالباً واضح تھا، جیسا کہ بعض کتابوں سے واضح ہے، مگر صاحب کمان نے صفحہ 358 پر اس کا نام قارب لکھا ہے، اور صاحب فرسان الہجا ان کا نام اسلم بن عمرو لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34-35، واللہ عالم۔ یہ اذن جہاد لے کر رجس پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، پھر سپاہ یزید پر تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ ایک جماعت کو اور بقول ابن شہر عاشوب 70 کوفیوں کو جہنم رسید کیا، پھر زخموں سے نڈھال ہو کر گرے۔ ابھی کچھ رمق حیات باقی تھے کہ سید الشہداء ان کے سرانے پہنچے اور روئے اور اپنا رخسار اقدس غلام کے رخسار پر رکھ دیا۔ اسی اثنا میں غلام نے آنکھیں کھولی اور شاید اپنے اقبال کو اوج کمال پر دیکھ کر تبسم کیا، پھر روئے عقب سے انصری سے پرواز کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئی، رضوان اللہ علیہ۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 199، نفس المحموم صفحہ نمبر 156، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 134۔ نمبر 27، انس بن حارث الکاہلی۔ نام و نسب: انس بن حارث بن نبیہ بن کاہل بن عمرو بن صعب بن اسد بن خزیم الاسدی الکاہلی اسقلانی و ابن عساکر وغیرہ علماء تراجم نے اسے صحابہ رسول میں شمار کیا اور لکھا ہے۔ جناب انس نے کوفے میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہی سے حضرت کی حدیث مروی کے ایک بار جناب امام حسین سرکار رسالت مآب کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب رسول خدا نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا یہ بیٹا سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا، تم میں سے جو شخص اس کو اس حال میں پائے اس کی نصرت کرے۔ چنانچہ اخبار و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار انہی چند خوش نصیب اصحاب رسول میں سے تھے جنہوں نے جناب سید الشہداء کا یہ دور ابتلا و آزمائش دیکھا اور ان کی نصرت کا حق ادا کرتے ہوئے درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ اصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68-69، 68-69، طبع مصر، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2، خصائص سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125۔ سید الشہداء کے کربلا میں وارد ہونے کے بعد کسی نہ کسی طرح جناب انس نے راتوں رات اپنے آپ کو جناب کی خدمت میں پہنچا دیا۔ چونکہ بہت ضعیف اور عمر رسیدہ تھے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگ بدر و حنین میں شریک ہو چکے تھے، اس لیے جب روز عاشورہ اذن جہاد کے لیے خدمت امام میں حاضر ہوئے اور امام نے اذن مرحمت فرمایا تو انہوں نے امامے سے اپنی خمیدہ کمر کس کے باندھی اور ایک پٹی لے کر بھووں کو جو آنکھوں پر لٹکی ہوئی تھی بلند کر کے پیشانی پر باندھا۔ جناب امام حسین علیہ السلام ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے اور دعائیں خیر دیتے ہوئے فرمایا، اے شیخ خدا تیری اس صحیح کو مشکور فرمائے۔ پھر جناب انس رجس پڑھتے ہوئے قوم اشقیہ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر شیر بیشہ شجاعت کی طرح داد شجاعت دی اور اس ضعیفی و پیرانہ سالی کے عالم میں علاوہ زخمیوں کے بقول ابن شہر عاشوب
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 14 اور بقول دیگر بعض ارباب مقاتل 18 ناریوں کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد خود بھی شربت شہادت پی کر جنت کو سدھارے۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 228 فرسان الہجا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، قمقام صفحہ نمبر 357، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 268، عاشر بہار صفحہ نمبر 198، نفس المحموم صفحہ نمبر 154 وغیرہ۔ نمبر 28 حجاج بن مسروق جعفی، نام و نسب حجاج بن مسروق بن عوف بن عمیر بن کلب بن زحل بن جوف بن سید الاشر و مذہبی الجعفی، جناب حجاج مشہور تابعی اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص اصحاب میں سے تھے۔ کوفے میں رہائش تھی۔ جب انہیں امام حسین کے مدینہ چھوڑ کر مکے میں تشریف لے جانے کی اطلاع ملی تو زیارت امام کی غرض سے مکہ پہنچے اور پھر مکے سے کربلا تک اس سفر عراق میں آپ کے ہمراہ رہے۔ اس سفر میں یہی حجاج اوقات نماز میں جناب کے مؤذن تھے اور روز عاشورہ یہ مؤذن امام اذان جہاد لے کر یہ رجس پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں نکلے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تیرے بعد میں بھی ان بزرگواروں کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ پھر میدان جہاد مشتاقان شہادت کی طرح داد شجاعت دی، یہاں تک کہ 15 بقول 18 اور باروایت 25 کوفیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد خود شربت شہادت پیا، رضوان اللہ علیہ۔ کتب کے حوالے ہیں ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 228 فرسان الجہاد صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 291، عاشر بہار صفحہ نمبر 198، قمقام صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 357، نفس المحموم صفحہ نمبر 115 وغیرہ۔ نمبر 29 ابو عمرہ نحشلی، یہ بزرگوار کوفے کے شیعان حیدر کرار شجاعان روزگار میں سے نہایت متقی و پرہیزگار اور تہجد گزار تھے۔ مہربان مولا بنی کاہل کا بیان ہے، جو واقعہ کربلا میں موجود تھا، کہ میں نے روز عاشورہ اصحاب حسین میں سے شیر بینہ شرع کی طرح ایک ایسے بہادر کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جدھر حملہ کرتا تھا لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو عمرہ حشلی یا حزلی ہے۔ اس وارد وار و گیر کے ہنگامے میں ایک جماعت کو واصل جہنم کے پھر خدمت امام میں حاضر ہو کر پھر میدان کارزار میں پلٹ کر جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بنی لات کے ایک شخص عامر بن نبسل نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 359، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225، لواج الاشجان صفحہ نمبر 135، فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 وغیرہ۔ نمبر 31 ابراہیم بن حسین، صاحب مناقب و ایان شیعہ وغیرہ بہت سے علماء سیر و تواریخ کے نزدیک یہ بزرگوار شہدائے کربلا میں سے شمار کیے گئے۔ ابھی مخنف کے بیان کے مطابق ان کا شمار جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ دوسرے حالات تاریخی میں دو روز عاشورہ اذن جہاد لے کر یہ رجز پڑھتے ہوئے جنگ کے ہنگامہ رستخیر میں نکلے۔ اس کے بعد غضبناک شیر کی طرح ابن سعد کی لومڑیوں پر حملہ کر کے سیف و سنان سے 50 اور بروایت 84 کو تباہ کرنے کے بعد خود عالم جاویدانی کی طرف منتقل ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11، لواج الاشجان صفحہ نمبر 135، نفس المحموم صفحہ نمبر 157، مناقب للخوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18، قمقام صفحہ نمبر 360، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96۔ نمبر 32 عمیر بن عبداللہ المزہجی، ان کے تفصیلی حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ باروایت عالم ربانی محمد بن علی بن شہر عاشوب مازندرانی وغیرہ، ان کا شمار بھی شہدائے کربلا میں ہوتا ہے۔ امام علی مقام سے اذن جہاد حاصل کرنے کے بعد رجز پڑھتے ہوئے
عرصہ جنگ میں قدم رکھا، پھر شہادت شجاعت دیتے ہوئے عبداللہ بجلی و مسلم ضیابی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، نفس المحموم صفحہ نمبر 154، مناقب للخوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18، کمام صفحہ نمبر 360، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 130۔ نمبر 33 عمر بن مطائل جعفی، تفصیلی حالات معلوم نہیں ہو سکے، مناقب و ناسخ وغیرہ کے بیان کے مطابق یہ بزرگوار بھی شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل ہیں۔ امام علی وقار سے اجازت جہاد لے کر رجز پڑھتے ہوئے سپاہی ابن زیاد پر حملہ آور ہوئے اور کچھ ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 34 سیب بن حارث، نمبر 35 مالک بن عبد۔ بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ اصحاب حسین نے جب دیکھا کہ حملہ اولا اور بعد والے حملوں اور دست بدست لڑائی میں ان کے بہت سے آدمی جام شہادت نوش کر چکے اور اب ان کی تعداد جو پہلے بھی بےحد مختصر تھی برابر کم ہوتی جاتی ہے، تو انہوں نے 2-2 3-3 اور 4-4 ہو کر حریم اسلام اور ناموس رسالت کی حفاظت کی خاطر لڑنا شروع کیا۔ چنانچہ جناب سیف بن حارث بن سری اور مالک بن عبد بن سری جباری، جو کہ باپ کی طرف سے چچا زاد اور ماں کی طرف سے بھائی تھے، روتے ہوئے میدان کارزار کی طرف نکلے۔ امام علیہ السلام نے سبب گریہ دریافت کرتے ہوئے فرمایا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، ہم آپ کے متعلق نہیں رو رہے بلکہ ہم آپ کی مظلومیت پہ آنسو بہا رہے ہیں کہ آپ ہر طرح نرغہ آدھا میں گر گئے اور ہم آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکے۔ امام علی مقام نے ان کو اور جزائے خیر کی دعا دی، پھر دونوں نے میدان وغا میں لڑنا شروع کیا اور خوب داد شجاعت دی۔ کئی ناریوں کو فنار کرنے کے بعد دونوں شہید ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین صفحہ نمبر 270، کامل بن الاسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292۔ نمبر 36 عبداللہ اور نمبر 37 عبد الرحمن فرزندان عروہ غفاری۔ بعد ازاں ان دونوں جابازوں نے خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض کیا، دشمن ہم سے بڑھ کر آپ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے جام شہادت نوش کریں۔ امام نے اجازت دی اور یہ دونوں بزرگوار یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں نکلے اور پھر امام کے روبرو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے لوائج الاشجان صفحہ نمبر 148۔ نمبر 38 عمر بن خالد ساداوی، نمبر 39 سعد غلام عمر بن خالد، نمبر 40 جابر بن الحارث سلمانی، نمبر 41 مجمع بن عبداللہ الغائزی۔ یہ چاروں حضرات میدان وغا میں نکلے اور یکبارگی سپاہی ابن سعد پر ٹوٹ پڑے، گھمسان کرن پڑا۔ مخالفین نے حملہ کر کے ان کو اپنے اصحاب سے جدا کر دیا اور یہ بزرگوار نرغہ آدھا میں بری طرح گر گئے۔ امام علی مقام نے حضرت ابو الفضل العباس کو بھیجا، انہوں نے بزور شمشیر ان کو نرغے سے نکالا، مگر اس وقت یہ سب کے سب سخت زخمی ہو چکے تھے۔ واپسی پر پھر دشمنوں نے اچانک حملہ کر دیا، زخمی تو پہلے ہی ہو چکے تھے مگر پھر بھی بڑی جگر قادی سے مقابلہ کی، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے سب کے سب وہیں شہید ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین صفحہ نمبر 270، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293۔ نمبر 42 یزید بن مغفل عامری، فاضل سماوی نے ابصار العین فی انصار الحسین میں ان کے بارے میں لکھا ہے، شیعان حیدر کرار کے بہادروں اور لرز گو شاعروں میں سے تھے۔ علامہ اسقلانی نے ان کا شمار اصحاب رسول میں کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصحابہ جز 6 صفحہ نمبر 362، قسم ثالث۔ نمبر مورخ طبری وغیرہ ارباب سیر و تواریخ کے بیان کے مطابق یہ اصحاب نہیں بلکہ تابعین اور اصحاب امیر المومنین میں سے ہیں۔ یہ کوفے کے باشندے تھے، کسی طرح مکہ ہی میں حسینی جماعت میں شامل ہو گئے تھے اور پھر اس سفر عراق میں امام کے ہمراہ رہے۔
بروز عاشورہ جنگ شروع ہونے کے بعد اذن جہاد لے کر یہ رجس پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں گئے۔ اس کے بعد بے نظیر حرب و ضرب کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ قوم فجار کی ایک جماعت کو دارالبوار میں پہنچانے کے بعد شربت شہادت پی کر دارالقرار کی طرف سدھار گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78، ذخیرہ صفحہ نمبر 236۔ نمبر 43 جندب بن حجیر بروزن زبیر الخولانی الکندی۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فہرست میں ان کا شمار اصحاب حسین اور ممتاز شیعان علی میں کیا ہے۔ بعض دوسرے تاریخی شواہد سے ان اصحاب امیر المومنین سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فاضل ممکانی نے تنقیح المقال میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں جناب امیر کے نہ صرف ہم رکاب رہے بلکہ قبیلہ کندہ و ازد کے افسر بھی تھے۔ ابن عساکر نے بھی اپنی تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ صاحب ذخیرہ نے تو ان کے صحابی رسول ہونے کا بھی ایک قول نقل کیا ہے۔ بہرحال جب ان کو امام علی مقام کی کوفے کی طرف تشریف آوری کی اطلاع ملی تو یہ کوفے سے روانہ ہو کر راستے میں منزل عاجز پر خدمت امام میں پہنچے۔ مورخ طبری اور صاحب الحدائق الوریدیہ کے بیان کے مطابق روز عاشورہ نصرت امام کا حق قطع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 236۔ نمبر 44 حجاج بن زید السعدی۔ اصحابہ میں انہیں صحابہ رسول میں شمار کیا گیا ہے۔ حجاج بصرہ کے باشندے تھے اور بنی سعد بن تمیم میں سے تھے۔ سید الشہداء نے قیام مکہ کے دوران جن بعض مقتدر شخصیات کو خطوط روانہ کیے تھے ان میں ایک بصرہ کے یزید بن مسعود نبشلی بھی تھے۔ یزید نے جوابی خط انہیں جناب حجاج بن زید سعدی کے ہاتھ امام کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ مکتوب خدمت امام میں پہنچانے کے بعد خود امام کے ہم رکاب رہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ نصرت امام کا فریضہ ادا کرتے ہوئے بڑی ثابت قدمی اور اولی العزمی کے ساتھ اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 221۔ نمبر 45 عباد بن مہاجر الجہنی۔ یہ عباد بن مہاجر ان اشخاص میں سے تھے جو مدینہ کے نزدیک واقع شدہ چشمہ جہنیہ سے آپ کے ہم رکاب ہوئے تھے اور آخری دم تک ہم رکاب رہے۔ منازل سفر طے کرتے ہوئے جب امام علیہ السلام منزل زوالہ میں پہنچے جہاں انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع اہل قافلہ کو دی اور بہت سے وہ بدوی لوگ آپ سے علیحدہ ہو گئے جو کسی دنیاوی لالچ اور طمع و لالچ کی خاطر آپ کے ہمراہ ہو گئے تھے، تو یہ عباد اس مرحلے پر ثابت قدم رہے حتیٰ کہ شب عاشورہ کو جدا ہونے والے لوگوں کا ساتھ بھی نہ دیا، یہاں تک کہ روز عاشورہ میدان کارزار میں نصرت امام کا حق ادا کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 258، فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186، ابصار العین صفحہ نمبر 138 وغیرہ۔ نمبر 46 عبد الرحمن بن عبد الرب الانصاری الخزرجی۔ یہ بزرگوار صحابہ رسول میں سے تھے۔ اسقلانی نے اصابہ اور جزری نے اسد الغابہ میں ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ حدیث مناشدہ میں جب جناب امیر المومنین نے بعض صحابہ رسول کو حکم دیا تھا کہ جس نے پیغمبر اسلام کی زبان نے وحی ترجمان سے حدیث غدیر سنی ہے وہ اٹھ کر گواہی دے، تو یہ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری ان 13 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے بلا جھجک کھڑے ہو کر یہ شہادت دی تھی کہ ہم نے اپنے کانوں سے آن حضرت کو غدیر خم کے مقام پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کتاب کا حوالہ ہے اصحاب فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169 قسم اول۔ یہ بزرگ جناب امیر کے دینی تربیت یافتہ تھے، جناب نے خود ان کو تعلیم قرآن دی تھی۔ باہر کیف یہ بزرگوار مکہ مکرمہ سے ہی حضرت امام
امام شہداء کے ہم رکاب ہو گئے تھے اور بالآخر دین اسلام کی حفاظت تھی۔ امام وقت کی نصرت اور عالم انسانیت کے تحفظ کی خاطر جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، رضوان اللہ علیہ۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 270۔ نمبر 47 عبد الرحمن بن مسعود تمیمی۔ یہ بزرگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور ان کے والد جناب مسعود جو حملہ اولا میں جام شہادت پی چکے تھے، حضرت امیر علیہ السلام کے مشہور اور نامور بہادر شیعوں میں سے تھے، جنہوں نے دونوں باپ بیٹا 7ویں محرم الحرام کو کربلا میں خدمت امام میں پہنچے اور بالآخر بروز عاشورہ حضرت امام میں نصرت امام میں داد شجاعت دیتے ہوئے دنیا دوں سے منہ موڑتے ہوئے دارالآخرت کی طرف منتقل ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 234۔ نمبر 48 عبداللہ بن بشیر خشعی اسقلانی در اصابہ اور ممکانی در تنقیح نے ان کے حالات درج کیے ہیں اور لکھا ہے کہ عبداللہ مذکور اور ان کے والد کا تذکرہ اسلامی جنگوں میں ملتا ہے۔ ان کے والد بشر مشہور شہسوار تھے اور جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ عبداللہ پہلے عمر بن سعد کے لشکر میں تھے۔ روز عاشورہ سے پہلے بخت نے یاوری کی اور حسینی جماعت میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ روز عاشورہ نصرت امام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 226۔ نمبر 49 قاسم بن حبیب بن ابی بشر الازدی۔ ارباب مقاتل نے ان کے حالات میں لکھا کہ شیعان کوفہ میں سے مشہور شہسوار اور نامی گرامی اور دلیر و بہادر تھے۔ پہلے لشکر ابن سعد میں شامل ہو کر کربلا پہنچے، پھر مخفی طریقے سے جماعت حسینی میں شامل ہو گئے اور جب روز عاشورہ میدان کارزار گرم ہوا تو اس کے اندر کود پڑے اور امام وقت کی نصرت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے شہادت کے درجہ رفیع پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاج، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 222، فہرست شیخ طوسی صفحہ نمبر معلوم نہیں، طبع نجف ابصار العین صفحہ نمبر 137۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 33 کا اختتام کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے انصار نمبر 50 کا آغاز پارٹ نمبر 34 سے کریں گے۔